السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ میں ہوں سونیا عدنان اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آج پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی، جہاں انہوں نے سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات کی اور یہ بڑے واضح انداز میں بتایا کہ بھارت جس انداز میں پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث رہا، جس طرح کے بھارتی عزائم رہے بھارت کے پاکستان کو لے کر، اسے پوری دنیا میں جو ہے وہ ایکسپوز کیا جا رہا ہے۔ جو ڈوزیئر ہیں ان کے ثبوت جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے خلاف ہونے والی جو کامیابیاں ہیں اس حوالے سے بھی بات کی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی منظم جو دہشت گرد تنظیم ہے وہ نہیں ہے۔ دشمن قوتیں ہمیں ناکام بنانے کی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ انہیں ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ جہاں ظاہر ہے DGI/SPR کی جانب سے سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات کی، وہاں جب سیاسی معاملات اور PDM کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ PDM کی راولپنڈی آنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اور اگر وہ پنڈی آئے تو ان کی اچھی توازو کریں گے۔ پہلے آپ کو شارٹ سنوا دیتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا اس حوالے سے تو DGR کی جانب سے کیا جواب دیا گیا، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ بڑے واضح انداز میں DGI/SPR کی جانب سے کہا گیا کہ فوج حکومت کا ذیلی ادارہ ہے، اسے سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے بھی بہت بات ہو رہی تھی۔ جب یہ سوال کیا گیا آرمی چیف سے تو انہوں نے کہا کہ اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے۔ اس پر ناظرین آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ انکشافات کیے گئے ہیں براڈ شیٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کی جانب سے نواز شریف صاحب کی جائیدادوں کے حوالے سے، ساتھ میں انہیں جھوٹا قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ لندن کے علاوہ بھی دنیا میں ہر جگہ ان کی جائیدادیں موجود ہیں، اور ساتھ میں حکومت کو بھی یہ آفر کی گئی ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے کہ اگر حکومت چاہتی ہے تو وہ انہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا، فلیٹس کہاں سے بنائے گئے، یہ تمام تر تفصیلات حکومت کو دی جا سکتی ہیں۔ تو کیا حکومت اب اس کو کنسیڈر کرے گی، اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا، اس کی وجوہات بھی ہم نے دیکھا کہ تاحال سامنے نہیں آ سکی، یہ کیوں ہوا، کس کی غفلت رہی، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ انہی سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جو ہیں ترجمان پنجاب حکومت رہنما PTI عثمان سعید بصرہ صاحب۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ احتشام صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی۔ سب سے پہلے تو سر کیسے دیکھتے ہیں مجموعی طور پر جو پریس کانفرنس کی گئی DGI/SPR کی جانب سے، بڑے واضح انداز میں یہ بتایا گیا بھارت جس انداز میں دہشت گردی میں ملوث رہا ہے اس کے ثبوت بھی دنیا کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان کی طرف سے، پاک فوج کی جانب سے، دنیا تسلیم کر رہی ہے؟ سونیا، یہ DGI/SPR کی طرف سے جو آج باتیں کی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسٹیٹیوشن کا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھا فوج کی طرف سے۔ بڑا بھرپور طریقے سے انہوں نے دفاع کیا اپنی ہر چیز کا، اور یہ بڑے واضح انداز میں بصرہ صاحب انہوں نے دنیا کو بتایا کہ کس طریقے سے ہندوستان کو ہم نے ایکسپوز کیا، کس طریقے سے ان کا 15 سال سے جاری پروپیگنڈا جو ہے نا اس کو زائل کیا، انٹرنیشنل سطح پہ کس طریقے سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے دو چیزیں سونیا اس میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا وہ کہتے ہیں نا آپ کے پاس ثبوت، بڑا ثبوت آج کی گفتگو کا کل دیکھ سکتے ہیں۔ جو کل امریکہ میں جو ہوا یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں، آپ نے دیکھا کہ ہندوستان چیئرمین شپ لینا چاہ رہا تھا دو بڑی اہم کمیٹیوں کا، ایک داعش اور افغان امور سے متعلق تھی، ایک ایٹمی فلاگ سے متعلق تھی۔ دونوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ یہ 15 ممبر کا جو ایک ہے سیکورٹی کونسل، 5 پرماننٹ ممبر ہیں، 10 نان پرماننٹ ممبر ہیں۔ ان کی طرف سے بھارت کو یہ کہنا ہے کہ نہیں بھئی، آپ کا جو طریقہ دنیا میں کام کرنے کا ہے، ہم کسی طریقے سے بھی آپ کو اس کمیٹی کا چیئرمین، دونوں کمیٹیوں کا چیئرمین نہیں بننے دے سکتے۔ اور افغان امور کے وہ کہتے ہیں کہ معاملے کو خراب کرنے والی بات ہوگی، کیونکہ ابھی تو طے ہونا ہے، امریکہ کا وڈرال ہے فوج کا، اور دوبارہ سے ڈائلاگ شروع کیا جا رہا ہے، وہاں پہ انٹرا پارٹی ڈائلاگ بھی ہو رہے ہیں، تو کس طریقے سے وہاں پہ عمل لے کے آنا ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ جی یہ دو بڑی کمیٹیوں کو سربراہ بنانے کا مطلب ہے کہ ہندوستان نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ ریجن کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک جس کو کہتے ہیں ہزیمت ہے ہندوستان کے لیے۔ دیکھیں یہ چیز ایک ثابت ہو گیا ہے کہ پچھلے کئی برسوں سے، خاص طور پہ آپ ایک ٹرم گزارنے کے بعد دوسری ٹرم میں جو مودی صاحب آئے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں انٹرنل کانفلکٹس اتنے ہیں، انسرجنسی چل رہی ہیں، اتنی مشکلات ہیں ان کے لیے۔ کووڈ میں آپ نے دیکھا ہم نے بدرجہ بہتر ان سے زیادہ بہتر طریقے سے اس معاملے کو سلجھایا۔
اور وہ سارا کا سارا ملبہ وہ اٹھا کے پھینکنا چاہتے ہیں پاکستان پہ. اپنی ناکامیاں وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا کے اور بدنام کر کے 15 سال سے آپ دیکھ لیں جس طریقے سے وہ لگے ہوئے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا. یہ تو بہت اچھا ہوا انفو یورپین یونین کی لیب کی طرف سے جب چیزیں سامنے آئی کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے, فیک ناموں سے بے شمار انہوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں, یہ ساری دنیا میں ہندوستان ایکسپوز ہوا. ڈیفینیٹلی یہ پولیٹیکل اور ملٹری کی لیڈرشپ کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے موجودہ کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل بھارت جس انداز میں ایکسپوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے عثمان بسرا صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ذرا آ جاتے ہیں, ایک تو جو سیاسی معاملات پر ان سے سوال ہوا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت کی جانب سے بڑا واضح کہا گیا کہ ہم فوج پر تنقید کریں گے. پھر جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات آتے رہے کہ ہم یہ طے کریں گے کہ لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف ہوگا یا اسلام آباد کی طرف. آج جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ راولپنڈی کی طرف رخ کریں, لیکن اگر وہ راولپنڈی آتے ہیں تو ان کی اچھی خاصی تواضع ہو جائے گی, چائے بھی پلائیں گے. تو اس سے کیا مراد لیا جائے بسرا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو فوج ہے نا, یہ فوج ایک ادارہ تو ہے, یہ فوج کوئی چند لاکھ انڈیویجولز پہ مبنی کوئی چیز نہیں ہے. یہ 23 کروڑ پاکستانیوں کا ایک ریفلیکشن ہے, یہ 23 کروڑ پاکستانیوں کا ایک ریزولو ہے, یہ 23 کروڑ پاکستانیوں کی ایک تحفظ کی ڈھال ہے. ہم سب فوج سے ہیں اور فوج ہم سے ہے. Absolutely right. ہم انشاءاللہ تعالی جس طرح فوج نے ایک اس خطے کے اندر جہاں پہ ہر طرف 4 عالم ہمارے دشمن ہیں, اور دشمن بھی وہ جو ہر وقت اپنے دانت نکال لے اور اپنی حیت کی وجہ سے ہمیں ڈرانے اور ہضم کرنے کے چکر میں تھے, یہ فوج ہی ہے جس نے ہر محاذ پہ الحمدللہ, وہ کھیم کرن کے محاذ ہوں, وہ واگا بارڈر کے محاذ ہوں, وہ فضا ہو, وہ زمین ہو, وہ سمندر ہو, نہ صرف وہاں پہ جا کھڑے ہو کے اس قوم کو سر بلند کیا, بلکہ اس پرچم کو, اس کے پاسپورٹ کو اور ہماری انفرادیت کو جو ہے وہ اجاگر کیا دنیا کے اندر. آج جو جہاں پہ ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں, یہاں پہ سیاست کے بیس میں, یہ رہبروں کے بیس میں جو رازن گھسے ہوئے ہیں, یہ مذہب فروش لوگ جو ہیں, جن کی آپ تھوڑی سی ان کی پولیٹیکل اناٹمی تو چیک کریں. یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں احتشام بھائی, انہوں نے ساری زندگی سیاست کو دیکھتے ہوئے اور اس کو انالائز کرتے ہوئے گزار دی. ذرا بتائیں کہ ان کی اصل میں آج تو یہ فوج کے اوپر حملہ آور ہیں. ایک واحد احتشام بھائی, اور آپ کو میں بتاؤں سب سننے والوں کو, اس ملک کے اندر ادارے بننے نہیں دیے گئے, جان بوجھ کے نہیں بننے دیے گئے. ایک ادارہ جو یہاں بنا ہوا ہے فوج کا, اور جو فرسٹ اینڈ دا لاسٹ ڈیفنس لائن ہے اس ملک کی, اس قوم کی, اور امید ہے ملت کی اس فوج سے جڑی, اس کو کمزور کرنے کے لیے عثمان ایک چھوٹا سا کام کیوں نہیں کر دیتے آپ اور فوج مل کے؟ جس طریقے سے 20 سال انہوں نے ہر حکومت میں رہے ہیں, ان کو کوئی چھوٹا موٹا عہدہ دے دیں, کشمیر کمیٹی میں لے آئیں, کوئی سینٹ میں ان کو لے آئیں. اور اب کہا جا رہا ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں, پارلیمانی سیاست سے, مولانا صاحب بھی آؤٹ ہے, تو مولانا صاحب تو ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں, تو بھلا کریں ان کو لے آئیں, جان چھٹے گی آپ کی. دیکھیے سونیا, میں آپ کو بات بتاؤں جی, اب فیصلہ یہ کرنا ہے اس وزیر اعظم نے جو کر دیا ہے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا ملک کو سلیم اللہ اور کلیم اللہ کی مکروہ بندر بانٹ سے ہی چلانا ہے, یا اس ملک میں ایک نئی تبدیلی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور پاکستان کی سیاست کی مکروہات جن کو پاکستان کے لوگوں نے ووٹ کی طاقت سے نکال باہر کیا ہے, کیا ان کو باہر ہی رکھنا ہے یا مک مکاؤ کی سیاست کرنی ہے. آپ دیکھیے فضل الرحمان یہ روز کھڑا ہو کے کہتا ہے میں فوج میں جاؤں گا, پنڈی مارچ کروں گا. پہلے توازو کس طرح کی ہوگی؟ توازو جس طرح ایک وہ کہتے تھے نا جی وہاں پہ ہندوستان والے کہ ہم جائیں گے صبح, ہم توازو ہماری ہوگی وہاں جم خانہ لاہور کے اندر 65 کی جنگ میں, اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی توازو وہیں ہوگی, واگا بارڈر سے پچھلی طرف ہوگی توازو, اور آپ کو خوب پکائیں گے بھی اور بگائیں گے بھی. یہ فضل الرحمان صاحب کے ذہن میں خناس جو آن گھسا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے مرحومہ کلثوم اپنی بیگم کو اتارا میدان میں اور وہ مشرف سے NRO لے کے بھاگتے چلے 40 صندوق لے کے. یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں, کیونکہ مجھے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, میں باہر ہوں, میں فوج کے خلاف اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کروں گا, اس طرح کے حملے کروں گا, شاید فوج او بھائی فضل الرحمان, ایک منٹ سن, او فضل الرحمان صاحب کے دماغ کو پانی لگانا چاہیے. یہ فوج تو دنیا کے بڑے بڑے افراد کے سامنے کھڑی ہوئی نہیں گھبرائی, اور تم سے ڈر جائے گی اور تمہاری دھمکیوں سے کہے گی تم پنڈی آ رہے ہو. شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ تمہیں ہمت ہے تو آ کے دکھاؤ. آگے سے غفور حیدری صاحب ان کے نمبر 2 نمبر 3 وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب اپنی بات پہ قائم رہنا. نہیں ویسے سارے یہ نمبر 2 ہے, کوئی 2.5 نمبر ہے, آگے کوئی 3 نمبر ہے, سارے نمبر 2 ہیں. دیکھیے احتشام بھائی,
قوم فوج کے ساتھ آپ نے کھڑی ہے. پارٹی توڑ دی ان کی، لے کے بندے بھگا دیا آپ نے. دیکھیے ہم نے نہیں بھگایا. کیوں کیا آپ نے؟ ہم نے نہیں. احتشام بھائی دیکھیے یہ قوم پاکستان کی جو قوم ہے یہ فوج کے اوپر تقسیم نہیں ہے. بے شک سیاست ہو سکتی ہے معیشت کے میدان میں، خارجہ پالیسی کے میدان میں، لوکل باڈیز کے میدان میں، پرفارمنس کے میدان میں. سیاست فوج کے میدان میں نہیں کوئی کرتا، لیکن نہ کوئی لو کرے گا. اس لیے ان کی پارٹی دیکھیں مریم کے ساتھ کے لوگ ٹوٹ گئے. آج بیچاری گجرانوالہ کے اجلاس بلا کے دل بہلا رہی تھی. مالاکنڈ نہیں گئی بائی دی وے، اس لیے نہیں گئیں کہ اب جلسوں خالی کرسیوں سے خطاب کریں جا کے. دیکھیں اس ملک کے لوگوں نے کوئی بیانیے کے بغیر سیاست شروع میں 300-400 بندے تھے، اب پتہ نہیں. اچھا میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات آن اوتھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. گجرانوالہ جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، گڑھ ہے. جب فضل الرحمان آخری سپیچ کر رہے تھے گجرانوالہ کے اندر 250 یا 300 انسان گنے جا سکتے تھے. تو یہ ان کی حالت ہے. لیکن میں ذرا ایک لائن میں آخر میں آپ سے کہوں اسی سوال کے اوپر. فضل الرحمان جس کو پاکستان کے لوگوں نے ووٹ کی طاقت سے مسترد کر دیا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے ہمیں نہیں یاد فضل الرحمان کون ہے، یہ جو مذہب کے نام پہ دکانیں سجائے ہوئے ہیں یہ ہر حکومت کا زبردستی کا حصہ ہے. کبھی کسی کو کہا کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے اور فتویٰ دیا اور ڈیزل کے پرمٹ لیے اور یہاں پہ آگے. کیا ہم نہیں جانتے کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ حکومت کے پاس کبھی کسی کو یہودی اور کبھی قادیانی اور پتہ نہیں کیا بنایا. اور ایک الٹیمیٹلی اجمل قادری کس کا نکلا؟ اسرائیل کے ساتھ جا کے بیک ڈور ڈپلومیسی کون کرتا رہا؟ اسرائیل کو تسلیم کروانے کی مکروہ سازش، اور جس کو پاکستان کے لوگوں نے کبھی قبول نہیں کیا، نہ کبھی کریں گے، نہ یہ وزیر اعظم کریں گے، نہ ہماری حکومت کرے گی. اس کا حصہ کون رہا؟ نواز شریف اور فضل الرحمان رہا. اس ملک کو فضل الرحمان کے والد نے کہا کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شامل نہیں ہیں، اور اپنے بیٹے کے متعلق باپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ میری مخبریاں پیسے لے کے کرتا ہے. پھر آپ بچوں کو بھر بھر کے لا کے سمجھتے ہیں. شاہین سے بھائی کو کوٹ کر رہے ہیں آپ. وہ کہتے ہیں میرے پاس آیا کرتے تھے جب میں پی پی آئی میں ہوتا تھا پشاور میں، ان کے والد صاحب کہا کرتے تھے مجھے کہ یہ اس سے بچ کے رہو. اور وہ بڑا ہو کے اس سے بھی خطرناک آدمی نکلا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اس ملک کے اندر سیاست کے میدان ہے. فضل الرحمان کے ذہن میں جو خناس گھسا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے فوج ایک ادارہ ہے، اور کیونکہ وہ ہر بات کا جواب نہیں دیتے. ویسے تو آج انہوں نے کہا ہے کہ چائے سے تمہاری خاطر کر دیں گے، اور خاطر ان کی ہو جانی ہے. سر احتشام صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. اب جس طرح سے آج بڑے واضح انداز میں ڈی جی آئی اسپائر نے یہ کہہ تو دیا ہے کہ حکومت پاکستان نے بہت اچھے سے جواب دیا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے فوج کے خلاف بدزبانی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، 72 گھنٹے کے اندر مقدمہ درج ہوگا. شیخ رشید صاحب کا یہ بیان تھا. اور گزشتہ روز وزیر اعظم نے بھی بڑے واضح انداز میں کہا کہ فوج مخالف بیان دینے والوں کا علاج ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ فوج مخالف بیان دینے والوں کا حکومت کے پاس کوئی علاج ہے، کوئی اسٹریٹجی اب واضح ہوگی؟ جو بیانات آئے، یہ جب ڈیسپریشن اور فرسٹریشن جب بہت بڑھ جاتی ہے نا، تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے آپ اس طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر آپ اپنے لیے مصیبت کو انوائٹ کرتے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے للکارا فوج کو، آپ گجرانوالہ سے شروع ہو جائیں، آہستہ آہستہ ڈسٹنس کرنا شروع کیا پی ڈی ایم کے لوگوں نے. ابھی بھی دیکھ لیں لیٹسٹ جو باتیں سامنے آ رہی، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب و فضل الرحمان اور مریم کے بیانیے سے متعلق ہم ساتھ ان کے نہیں کھڑے ہیں. وہ سن لیں، قمر الزمان کائرہ صاحب نے بھی یہی باتیں کی. اچھا اب سوال اس وقت یہ ہے کہ بھی کیا پرووکیشن کیا ہے، آپ کا پرابلم کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں پرابلم اس وقت یہ ہے کہ جب آپ پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہو جاتے ہیں نا، 20 برس انہوں نے گزارے ہیں. اب نواز شریف صاحب بھی صاحب دیکھ لیں، انہوں نے 35 سال سے زیادہ یہ ٹائم گزارا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے مجھے کیوں نکالا، کیا ہوا. لوگ ٹرمپ سے ان کو تشبیہ دے رہے ہیں، ٹرمپ بھی آج رو رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. دیکھیں اب اس وقت ہو کیا رہا ہے، اس وقت صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سیاسی طور پہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کے لیے مشکلات ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہی لوگ تھے جب بھی الیکشن یہ جیت کے آتے تھے، اور پیپلز پارٹی اپنی ایم ایل این جیت کے آتی تھی اور فضل الرحمان صاحب اس کا حصہ بنتے تھے، تو یہ اپوزیشن کے لوگوں کو کہتے تھے ویٹ کریں اگلے الیکشن کا. بالکل آپ اگلے الیکشن کا ویٹ کریں. بھئی اب آپ کیوں نہیں الیکشن کا ویٹ کر رہے؟ اگر آپ یہی روز بات لوگ کہتے ہیں کہ پہلا الیکشن 2018 کا غلط تھا، تو جو آپ جیت کے آئے وہ ٹھیک تھا. فضل الرحمان کے صاحبزادے بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں، وہ ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں وہ ٹھیک ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی اپنی مرضی بات آپ مانیں اور اب دیکھیں کہ جو ریالٹی ہے اس سے آپ دور بھاگیں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دباؤ بڑھانے کی ایک ترکیب ہے. انہوں نے فوج پہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کی، فوج نے اس پہ ریئیکٹ ہی نہیں کیا. انہوں نے کیا کر لیں جو کرنا ہے آپ نے، آ جائیں. اسی طرح میرا خیال ہے پیپلز جو تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ریئیکٹ کیا، اور کچھ جگہوں پہ ضرورت سے زیادہ ریئیکٹ کیا. ٹھیک ہے، وہ جو کہنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں وہ تو آ جائیں گے، تو پتہ چل جائے گا. بھئی آپ دیکھنا پہلے زچ کی کس نے کیا؟ آپ یہاں پہ جب آپ لے کے آئے تھے 35-40 ہزار بندہ لے کے آئے تھے، کس نے زچ کیا؟ آپ کو فائدہ کس نے اٹھایا آپ کے دھرنے کا؟ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے.
اب دوسرے دھرنے کی بات ہوئی ہے, آنے کی بات ہوئی ہے, تو جناب پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بچا لی ہے, اور کہنے والے لوگ کہتے ہیں گورنر راج سے وہ بچ گئے ہیں اور آندہ. اور آج پیپلز پارٹی کا بیانیہ آپ مان رہے ہیں کہ جی سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے. آج تو مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی بائی الیکشن بھی لڑیں گے. بھئی کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, جائیں گے نہیں, آر یا پار استعفے منہ پہ ماریں گے. اب آپ استعفے چپ بھول گئے اور اندھا الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ بڑا واضح طور پہ مطلب ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو کرنے کی کوشش کی اس میں ناکام ہوئی. اور ساری اطلاعات تو اندر سے آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم, جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ مفاد پرستوں کی آخری لڑائی جو ہے نا باہمی لڑائی ہوتی ہے, وہ ہو رہی ہے. چلیں بسرا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ آج بڑا واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ الزامات میں کوئی وزن نہیں ہے اور ہم تو ایون جواب بھی نہیں دینا چاہتے, لیکن پی ڈی ایم والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تنقید کریں گے, اور وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے. تو آپ کیا کریں گے, تنقید کرنے دیں گے, کوئی اسٹریٹجی ہے, کاؤنٹر کیسے کریں گے, کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے یہ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر بڑا اس پہ واضح کہہ چکے ہیں, اور یہی بات ہے, کہہ رہے علاج ہوگا. ویسے کیا علاج ہے؟ میں آپ کو علاج ہو جاتا ہوں ان کا کیا ہوگا. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ فوج کیونکہ ہماری ہے, ہم نے فوج کا تحفظ کرنا ہے. ہم اس بیانیے کی جنگ میں جو یہاں بھارت کے منہ بولے سفیروں نے پاکستان کے اندر سے میر جعفروں اور میر صادقوں نے, اور میں معذرت سے کہوں گا قلم بیچنے والوں نے, دہن بیچنے والوں نے, الفاظ بیچنے والوں نے, سوچ گروی رکھ دینے والوں نے شروع کروائی ہوئی ہے, ہم اس کے خلاف الحمدللہ میں, میرے وزیر اعظم, میری جماعت, میری قوم, ہم ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اور اس کا پوری طرح ہم تحفظ کریں گے اپنی فوج کا. اور ان کا بیانیہ لوگوں میں پٹ چکا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی الیکشن جو ہے نا وہ ریگڈ تھے. ابھی احتشام بھائی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اچھا بھائی سندھ کے اندر الیکشن جو تھے وہ بالکل دودھوں دھلے ہوئے تھے اور وہ آب زمزم سے دھلے ہوئے تھے سندھ کے اندر. کیوں کہ اس الیکشن کی وجہ سے آپ کی وہاں حکومت بنی ہے, اس سے اومنی گروپ چل رہے ہیں, اس سے ملیں لگ رہی ہیں, اس سے آپ دیکھیں دودھ اور شہد کی نہریں جو آپ کے خاندانوں کی نکلی ہوئی ہیں وہ ٹھیک تھے. اچھا پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون جہاں جہاں سے جیتی ہے, یعنی کہ وہ روز ایک وہ پونی بوائے آ جاتا ہے یہاں پہ, وہ جعلی ارسطو ہے, وہ آ کے یہاں پہ لیکچر دیتا ہے, وہ ایک منشیات فروش ہے, وہ یہ سارے جو جیتے ہوئے ہیں یہ الیکشن ٹھیک ہے. وہ منشیات فروش رانا ثناء اللہ کا الیکشن وہ بھی ٹھیک ہے, وہ جعلی ارسطو کا ناروال کے اندر وہ ابرار ہارا وہ بھی ٹھیک ہے, وہ ایک وہاں پہ ایک قبضہ گروپ ہے گجرانوالہ کے سب سے بڑا خرم دستگیر کا, اس کا الیکشن جیت گیا وہ بھی ٹھیک ہے, وہاں پہ نارا ایک بہت بڑا کرمنل گینگ ہے وہ جیت گیا وہ ٹھیک. جہاں جہاں ہم جیتے ہیں, جہاں جہاں سے لوگوں نے ووٹ کی طاقت سے اس میں عمران خان کو امپاور کیا ہے, وہ الیکشن صرف غلط ہے. اور اس میں ایک اور آپ نے خرم کی بات یاد کرائی تو میں تاریخی طور پہ ایک بات بتا دوں کہ جب یہ فاطمہ جناح مرحومہ کا جو کاظم کی بہن تھی ان کا الیکشن ہو رہا تھا ایوب خان کے خلاف, ان کے والد صاحب دستگیر خان صاحب نے, انہوں نے ایک کتیا کے گلے میں جو ہے نا ان کی تصویر ڈال کے سارے شہر پھرایا کرتے تھے فاطمہ جناح کی. آج بھی فاطمہ جناح کے بڑے سجن بنے ہوئے ہیں. میں اسی لیے آپ کہتا ہوں دیکھیے یہ سیاست کے نوسر باز ہیں, یہ سیاست کے ڈبل شاہ ہیں. دیکھیے جس مسلم لیگ کا نام استعمال کرتے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح جس کی میراث تھی یہ مسلم لیگ, اس کی بہن کے خلاف جیسے بھی آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے گلے میں ان کا تصویر ڈالی کتیا کے اور نشان ان کا لالٹین باندھ کے, یہ اور آج وہی لوگ سارے ہیں جو نواز شریف ٹولہ ہے. دیکھیے یہ اصل میں پاکستان کی سیاست کی مکروہات ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان کی صورت میں ایک سیاسی مسیحا ہم میں موجود ہے جس نے لوگوں میں وہ 22 سال کا کہتا رہا. دراصل یہ ایک ہیں, یہ کہتے رہے نہیں جی عمران خان کو ووٹ ملا تو زرداری کو چلا جائے گا. آج سب پھوپھی کے بیٹے اکٹھے ہو گئے ہیں. اصل میں یہ سلیم اللہ اور کلیم اللہ کا وہ مکروہ کھیل ہے. سونیا میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان میں ایک آدمی نے توڑا جس کا نام عمران خان ہے, اللہ کے فضل کے بعد اس کو اس قوم کے اوپر رحم ہے. لیکن میں کوئکلی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم پر رحم ہے, لیکن اس وقت قوم بھی بڑی سوالات کر رہی ہے پرفارمنس کو لے کر, دیگر مسائل کیا, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ دورانی صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی اس کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, جس طریقے سے پی ڈی ایم کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم سے نارو مانگا جا رہا ہے اور یہ رابطے کیے جا رہے ہیں. لیکن آج بڑے واضح انداز میں کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے. تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس تاثر کو اب ظاہر ہو گیا ہے کہ رابطے ہو رہے ہیں؟ سونیا ڈائریکٹلی تو ظاہر سی بات ہے, فوج ڈے ون سے ہی یہی کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا کام سیاست کرنا نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے کہا کہ سیاست میں آپ ہمیں نہ گھسیٹیں.
اب سوال یہ ہے کہ بھی جب بھی کوئی اب نارمل پولیٹیکل صورتحال جب سامنے آ جاتی ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا اسٹینڈ آف ہے، اب بند گلی کی طرف جا رہے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کل سیاسی طور پہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پروسیس میں بہت سارا کام جو ہونے کا وہ نہیں ہو رہا. بائی پارٹیزن شپ سے جس طریقے سے پارلیمنٹ آپریٹ کرتی ہے ساری دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ نہیں ہو رہا. پارلیمنٹ کے اجلاس ہی نہیں ہوتے ہیں تو وہ آپ پہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ جی آرڈیننس کے ذریعے آپ حکومت کر رہے ہیں، لیجسلیشن ہو ہی نہیں رہی. دیکھیں ایک طرف تو بڑا واضح طور پہ آج جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، یہ سب کچھ بتایا سامنے نظر آتا ہے. دورانی صاحب پولیٹیکل آدمی ہیں، اب دیکھیں ان کا تعلق جو ہے نا وہ مسلم لیگ سے ہے، اب اپنا ان کے گروپ سے کیا کہتے ہیں پیر پگاڑا صاحب کے گروپ سے، اور وہ اتحادی بھی ہے ان کی پارٹی کے، فنکشنل سے ہے. اب ٹھیک ہے، اس حوالے سے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ شاید سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ نے کہا ہو کہ جی بات کر لیں، اگر ان کے کچھ جینون قسم کے مسائل ہوں گے تو ان کی بات سن بھی لیں گے. میں بات کر رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے اس طرح کی بات ہو بھی. فوج کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی گی. اگر فوج نے انگیج کرنا ہے تو سب کو پتہ ہے کہ وہ انگیج کرنے کا یہ طریقہ ان کا بالکل نہیں ہوتا کہ آپ سے انگیج بھی کر رہے ہو تو آپ ان کو لتاڑ بھی رہے ہیں اور آپ باتیں بھی سے. اصل مسئلہ جو ان کی طرف سے آ رہا ہے سونیا، وہ ڈیسپریشن ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پارلیمانی سیاست سے جو آؤٹ ہوئے ہیں مولانا صاحب وہ آ جائیں. اور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جی اب زرداری صاحب بیمار ہیں آج کل تو بہت طبیعت خراب ہے، اب بلاول بھٹو نے بھی تو اپنی انٹری ڈالنی ہے نا. 3 دفعہ میرا خیال ہے وہ جا چکے ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے، کامیابی نہیں ہوئی. جو دوسری دفعہ گئے تھے ان کو بتایا گیا تھا جی پرانے لوگ ہیں، جس طریقے سے اعتزاز احسن جا کہہ رہے ہیں، قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں، چودھری منظور جو بات کر رہے ہیں، اس طرح سے سردار کھوسا جو بات کر رہے ہیں، ان کی بات سنیں. انہوں نے نہیں سنی اس وقت، تو وہ ریوائیو ہونے میں مشکلات ہیں. تو ایک طرف تو یہ ان کا ایشو ہے. لیکن عثمان سب سے بڑا میرا خیال ہے آپ لوگوں کا مسئلہ اس وقت یہ ہے جو عام طور پہ لوگ کہہ بھی رہے ہیں لکھ بھی رہے ہیں کہ سیاست آپ ضرور کریں، آپ سیاسی طور پہ ان کا مقابلہ ضرور کریں. پرائم منسٹر بھلے کہیں کہ جی این آر او نہیں دوں گا، لیکن پروسیس میں چیزیں آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ٹھیک ہونی چاہیے. اکنامک کرائسس ابھی تک وہیں کھڑا ہوا ہے، تھوڑی بہت امپرومنٹ ضرور ہوئی ہے، ماننے والی بات ہے. لیکن آپ دیکھ لیں انرجی کا کرائسس، بجلی کا کرائسس، آٹا چینی کا کرائسس، اسٹیٹ کارپوریشن کا کرائسس. آپ دیکھ لیں 2300 روپے کا آپ کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے، 350 روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے. اور ہیمریجنگ آپ دیکھ لیں اسٹیٹ کارپوریشن کی 1200 سے 1500 روپے کی سالانہ حکومت ارب روپے ان کو دے رہی ہے. اس حوالے سے ریونیو آپ پرائم منسٹر نے آج کہا کہ جی 22 کروڑ کے آبادی میں 20 لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں. اس میں بھی ریٹرن فائل کرنے والے جو ہے نا لوگ ہیں وہ ٹوٹل جو ہے نا 12-13 لاکھ لوگ ہیں. اس حوالے سے جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے آپ نہیں کر پا رہے. عام طور پہ لوگ تاثر یہ ہے کہ سیاسی طور پہ اپنے اوپوننٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو انرجیز آپ کی لگنی چاہیے کام میں، اداروں کو ٹھیک کرنے میں، آپ کے وزراء. آپ مجھے بتائیں شیخ رشید صاحب اپنی وزارت کے متعلق کتنے بیان دیتے ہیں؟ ریلوے میں تھے کتنے بیان دیتے تھے؟ شبیر فراز صاحب کتنے دے رہے ہیں؟ بحری اپنا کیا کہتے ہیں کاظمی صاحب جو ہیں، رضی صاحب جو ہیں وہ کون سے کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں؟ تو لوگ توقع یہ کر رہے ہیں کہ وقت آ گیا کہ آپ پرفارم کریں. یہ نہ ہو کہ 5 سال ہونے کے بعد پھر آپ کہیں جی 5 سال دی ٹرم کو اور میں نے دیو، یہ پھر مشکلات ہوں گی آپ. دیکھیے میں اس میں بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے جی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی ہم لوگوں کو بتائیں کہ آخر آپ نے اس پورے ٹینیور کے اندر جو کم و بیش 2.25 سال کے قریب ہونے والا ہے ہم نے کیا کیا ہے. دیکھیے ہم بار بار یہ آپ کو بتا رہے ہیں اور لوگ بھی سن کے ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی مالیاتی خسارہ. مالیاتی خسارہ کیا ہے؟ مالیاتی خسارہ یہ ہے احتشام بھائی، اگر میری کمائی 10 روپے، آسان الفاظ میں لوگوں کو بتا دیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے کہ باہر سے جو ڈالر آتے ہیں اور ملک سے جو باہر چلا جاتا ہے، ان فلوز اور آؤٹ فلوز جو ہوتا ہے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ہے. اچھا اس میں یہ ہے، اس کو اور بھی جھٹکی زبان میں آسان کریں کہ میں نے کمائے 10 روپے، لگائے میں نے 60 روپے ڈالر ٹرم کے اندر. اب جو $50 کا فرق ہے وہ میں نے لے لیا قرضہ علتوں تلتوں پہ لگانے کے لیے، اپنی کاروبار کے لیے، اور وہ چلا گیا قوم کے اوپر بوجھ کے طور پہ. آج اس وزیر اعظم نے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس تجربہ کار ٹیم نہیں ہے، آج اس وزیر اعظم نے جس کے متعلق یہاں پہ ایک فیک بوگس بیانیہ بنایا گیا کہ اس کی پرفارمنس نہیں ہے، اس نے 17 سال کم و بیش 2 دہائیوں کے بعد اس ملک کا مالیاتی خسارہ ختم کر دیا ہے. آج اس ملک کی آمدن 10 روپے ہے تو خرچے 9 روپے ہیں اس کے، وہ $1 اس کا سرپلس میں آ رہا ہے.
یہ کمال کیا میرے وزیر اعظم نے، جس کے متعلق ان کو خوف ہے کہ اگر وہ ایسے چلتا رہا تو پاکستان کا انپوز پرائم منسٹر بنے گا جب تک اللہ. لیکن بسٹا صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جس طریقے سے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہو رہا ہے، ملک کی معیشت بہتری کی طرف آ رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کو اس بات سے غرض نہیں ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سستی روٹی ملے، پیٹرول سستا ملے، چینی 110 روپے پھر ہو گئی ہے، بیسک جو ضروریات زندگی ہیں 20 روپے چینی آپ نے کم کی، 30 روپے چینی بڑھ گئی ہے. یہی تو وہ ایک فرض ہے جو کبھی قلم اور اخبار کیا کرتا تھا، آج آپ ٹیلی ویژن کا یہ لینز اور آپ کا مائک کر رہے ہیں. ہم نے لوگوں کو یہی تو بتانا ہے کہ یہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یعنی کہ نیچے کی بہتری کا سفر کیسے شروع ہوگا. یہ ایسے شروع ہوگا جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مالیاتی خسارہ 2 دہائیوں کے بعد کم و بیش 20 سال کے بعد ختم ہوا ہے. اس کے فوائد کیا ہوئے ہیں؟ اس کے فوائد یہ ہوئے ہیں کہ فیصل آباد کے اندر کووڈ-19 میں جب پوری دنیا کریڈٹ کرنچ کا شکار ہے، فیصل آباد کی انڈسٹری 30 سال کے بعد چل پڑی ہے. 5 لاکھ کے قریب روزگار صرف فیصل آباد سے جنریٹ ہوا ہے. آپ کی 200 ارب روپیہ پنجاب کے اندر سیمنٹ میں انویسٹمنٹ آ چکی ہے. سیمنٹ آپ کی ہائیسٹ سیل کے اوپر جا چکا ہے. یہ امپیکٹ ہوا ہے مالیاتی خسارہ جو ختم ہوا ہے کہ آپ کا جو ٹریڈ کا ڈسبیلنس تھا وہ بھی کم ہو کے آدھے سے بھی کم رہ گیا ہے. 40 ارب ڈالر کا آپ کا جو تھا وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، یعنی کہ آپ کی تجارت غیر امپورٹ زیادہ تھی، ایکسپورٹ کم تھی. آپ کی 40 ارب، وہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے عام آدمی کو فائدہ کیا ہوا؟ اس کا عام آدمی کو فائدہ یہ ہوا کہ روزگار بھی جنریٹ ہوا. معذرت کے ساتھ عثمان، جو میسج جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی وزراء میں اور اسپیشل اسسٹنٹ جو ہیں ان کے درمیان بنتی نہیں. آئے دن آپ نے دیکھے اسپیشل اسسٹنٹ کتنے آپ کے ریزائن کر کے چکے ہیں. تابر صاحب نئے گئے ہیں. انرجی بگیسٹ ہول ہے، وہ کہتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہا. سونیا یہ بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں نیا پاکستان بن رہا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ کا خواب جو عمران خان نے دیکھا ہے اس کی تکمیل کی طرف ہم سفر شروع کر چکے ہیں. یہاں سمدھی ٹائپ لوگ، خاندان کے بھتیجے، بانجے، پھپھیاں، چچائیں، خالائیں، ان کے بیٹے، اپنی بیٹیاں، ان کے سمدھی، یہ بیٹھے ہوئے تھے 80 کمیٹیوں کے اوپر اور سیاہ کریں سفید کریں، کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا. یہ میرا وزیر اعظم اور آپ کا عمران خان ہے جس نے یہاں پہ ہر ویک میں ایک کیبنٹ کی میٹنگ کی. کیبنٹ اور وزیروں کو اپنے پہلا وزیر اعظم ہے، پہلا وزیر اعظم میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جس نے اپنے خاندان کا ایک آدمی حکومت میں شامل نہیں کیا اور سوال اٹھاتا ہے. اسد عمر جیسے اسد عمر جیسے قریبی ترین آدمی کو پرفارمنس پہ ڈنٹ نظر آیا تو ریموو کیا. اگر کسی کے اوپر الزام لگا، نیب کا شائبہ پڑا، ریموو کیا. کسی بزدار کو نہیں ہٹایا. فائنلی جسے 3 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی. میں سنیے، اگر بزدار کے اوپر دیکھیں، میں بتاؤں نا آپ کو، عثمان بزدار میری اور آپ کی طرز کا آدمی ہے. وہ عام آدمی، اس کی تکلیف یہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج تجربہ نہیں ہے نا جی، اس وجہ سے نقصان ہوا. سر نہیں سر یہ ایک نیریٹو بنا دیا گیا. ضلعی ناظم سے آپ نے بنا دیا 12 کروڑ صوبے سے آپ کو آپ نے سربراہ بنا دیا. سر مجھے 2 لائنیں بس کہنے دیں. عثمان بزدار کا ایک قصور ہے کہ وہ تخت لاہور سے بلانگ نہیں کرتا. عثمان بزدار کے دور میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 200 ارب روپیہ سیمنٹ کے اندر انویسٹمنٹ آئی ہے. عثمان بزدار ہے تو ساؤتھ پنجاب کے اندر 6 نئے ہاسپٹل بن رہے ہیں. عثمان بزدار ہے تو ساؤتھ پنجاب جس کو صرف آپ نے ووٹ کے لیے چراغا رکھا ہوا تھا، آپ نے کبھی وہاں پہ ہاسپٹل درکنار ڈسپینسری نہیں بنائی تھی. آج وہاں نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں. معذرت کے ساتھ یہ جب آپ کے مخالفین جلسوں میں یہ کہتے ہیں نا کہ جی چینی ہم 57 روپے کی چھوڑ کے گئے تھے، نون والے کہتے ہیں، اور آج چینی 110-20 روپے کم کی وہاں چلے گی. آٹا وہ کہتے ہیں جی 38 روپے کلو، آج دیکھ لیں وہ 85 روپے کلو ہے. صحیح. یہ عام آدمی نے صرف روٹی کھانی ہے اور چینی چائے میں پینی ہے. وہ میٹھا کھانا بیچارے کے لیے چائے میں 4 چمچیاں ڈال کے پینا وہی عیاشی ہے. آپ یہ نہیں ٹھیک کر رہے ان کے لیے. سر میں بتاؤں، دیکھیے میں نے آپ کے سامنے تمام سٹیٹس رکھے ہیں میری حکومت کی. ٹھیک ہے، لیکن جس طرح کے دعوے آپ کر رہے ہیں، جس طرح کی کامیابیوں کے بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ اس کا ریلیف عام آدمی تک کیسے پہنچے گا؟ پولیس ریفارمز وعدہ ہوا تھا، آئے دن جو حادثات ہو رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، لیکن حکومت ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ تبدیلی کی طرف ہمارا سفر جو ہے وہ چل نکلے. اب دیکھتے ہیں کہ تبدیلی کے جو ثمرات ہیں وہ ہم تک یا عام آدمی تک کیسے پہنچتے ہیں. بہرحال گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہے ہیں، مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس.